بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں سے مناس، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ہمارے دوست جناب فردوس جمال صاحب اور عبید الرحمن شفیق صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ڈبیٹ آف دا ویک میں مختلف موضوعات پر، جس میں سب سے پہلے موجودہ حکومت کے وزیر اطلاعات کا سخت شدید ترین بیان جو انہوں نے ابھی تازہ بیان داغا ہے اپوزیشن کے بارے میں۔ انہیں ایک خطاب دیا ہے ٹی او پی ٹھگز آف پاکستان، اور اس کے بعد اپوزیشن کی جو صورتحال ہے وہ کہاں جائے گی۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ہر بات مانوں گا مگر کسی کو کرپشن کے جرم میں سزا دلوائے بغیر نہیں رہوں گا۔ اس سے ان کا کیا مراد ہے؟ اور کل صبح آنے والا ہے فلیگ شپ اور عزیزیہ ریفرنس کا فیصلہ۔ کیا میاں نواز شریف صاحب کو دوبارہ جیل کی یاترا کرنی پڑے گی یا ان کو اس میں بریت مل جائے گی؟ اس کے بعد زرداری صاحب کا جو فلیٹ ہے امریکہ میں وہ انہوں نے کیوں شو نہیں کیا، اس پہ خرم شیر زمان صاحب جو ہیں وہ کل کیس کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا۔ اب وہ سپریم کورٹ میں لے کے جانے رہے ہیں۔ امارات سے پاکستان کو 3 ارب کا پیکج ملا، کیا شرائط تھی؟ سعودی عربیہ اور امارات کے پیکج کے وزیر اعظم اس بارے میں کیا بیان دیتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ہم جائیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال، نصیر الدین شاہ صاحب کا بیان، اور اس کے بعد جو ہندو انتہا پسند ہے ان کا شور شرابہ، سراب الدین قتل کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں کیا ہوا ہے گجرات میں، اور اس کے بعد ایران کی جو سٹوری ہے، سلطان آف بچومن کی سزائے موت، کنگ آف گولڈ مین کی سزائے موت، یہ سزائے موت جو دی جا رہی ہیں کس کو بچانے کے لیے، کیوں اور کیسے، کس کو بچایا جا رہا ہے، کن حکومتی عہدیداروں کو بچایا جا رہا ہے، دنیا کے سامنے جن کے چہرے پارسا کے طور پہ پیش کیے جا رہے ہیں اندر سے کتنے غلیظ ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم مثبت خبروں کی طرف آئیں گے۔ پاکستانی نجات سائنسدان کے نام سے نائجیریا میں ایک ادارہ قائم کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے ایک جو شہری تھے سعودی عربیہ میں، وہ ایک اسپتال میں سزا کاٹ رہے تھے اپنی، سعودی عربیہ نے جذبہ خیر سگالی کے تحت حکومت سعودی عرب نے ان کی دید کی رقم جو ہے وہ ادا کی، اور وہ پاکستان اپنے پیاروں سے مل سکیں گے۔ سعودی عربیہ کے یہ احسانات کیسے پاکستانی قوم بھلا جاتی ہے، اور پھر ہم آخر میں بات کریں گے امریکہ کا انخلاء افغانستان سے، اور امریکہ میں موجود ایک شامی مہاجر طالبہ پہ امریکی خواتین کا تشدد، وہ کیا وجہ تھی۔ ان ساری موضوعات کو آج ہم سمیٹیں گے اور بات کریں گے۔ ہمارے پینل میں موجود ہیں جناب ہمیشہ کی طرح فردوس جمال صاحب اور عبید الرحمن شفیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ فردوس جمال صاحب سے شروع کرتے ہیں جی۔ فردوس جمال صاحب جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، یہ ایک بھارتی اداکارہ ہیں، ان کا کلیہ ہے کہ وہ کہتی ہیں انٹرٹینمنٹ۔ جی ودیا بالن صاحبہ کا پتہ نہیں ان کا نام کیا ہے، لیکن یہ ہمارے جو وزیر اطلاعات چاہے وہ وفاقی حکومت کی ہوں چاہے صوبائی حکومت کی ہوں، ان کا معقولہ کوئی ملتا جلتا ہے اس سے میرے خیال میں۔ دیکھیں ان کے تو ظاہر ہے بہت دفعہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ واقعی اس انڈسٹری کے آدمی ہیں، ہمارے وزیر اطلاعات کے لیے سٹیبل نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات آج کی کہ ٹھگز آف انڈیا کی، وہاں پہ آپ کو علم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی ایک فلم ریلیز ہو گئی تھی ٹھگ آف انڈیا، تو ہندوستان میں، تو وہ تو بہت بری طرح فلاپ ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ کہ ہمارے جو ٹھگز آف پاکستان کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے، کل جو ہے فیصلے آنے والے ہیں، اور اس کے بعد زرداری صاحب کی گردن ناپی جائے گی، تو اس میں یہ حکومت اس فلم میں کامیاب ہوتی ہے، اچھا بزنس کرتی ہے، یا پھر جو ہے نا اس کی طرف فلاپ ہوتی ہے، یہ تو کل پتہ چلے گا۔ لیکن میں ایک اور طرح سے اس کو دیکھتا ہوں۔ دیکھیں بیانات کی حد تک تو حکومت کہہ رہی ہے ہم احتساب کر رہے ہیں، احتساب کرنے جا رہے ہیں، لیکن احتساب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اگر صرف پکڑ کے ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے تو یہ تو کوئی احتساب نہیں ہے۔ یہ جیلوں سے نکلیں گے، زرداری پہلے 12-13 سال جیل میں رہا، نکلیں گے ہیرو بنیں گے، شہید بنیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں ابھی 2 ریفرنسز ہیں، عزیزیہ ریفرنس اور دوسرا جو ہے فلیگ شپ، ان میں ابھی تک کوئی 15 مہینے تک یہ کیسز چلتے رہے، ٹھیک ہے، اور 183 سے زیادہ پیشیاں ہو گئی ہیں۔ اس میں ایک میں تقریباً 22 گواہ پیش کیے گئے، ایک میں 16 گواہ پیش کیے گئے۔ اس سارے پروسیجر کے اندر پاکستانی قوم کا کتنا وقت ضائع ہوگا، کتنا پاکستانی قوم کا پیسہ لگا، سیکیورٹی کے اوپر، ججز کے کام کے اوپر، اور ادارے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو انہوں نے جو لوٹی ہوئی دولت ہے ان کو جیل بھیجنا کافی نہیں ہے، یعنی واہ واہ ہو جائے گی جیل بھیجیں گے۔ سزا سنتے ہیں جیل میں فیصلہ سزا ہوگی نواز شریف کو اور جرمانہ ہوا 50 لاکھ،
بلینز کی کرپشن میں 50 لاکھ جرمانہ تو ان کے لیے یہی ہوتا ہے ہمارے ملک میں، یہی ہوتا رہا ہے. اس سے آپ کو ٹرینڈ تبدیل کرنا ہوگا. آپ نواز شریف صاحب کو باعزت لا کے مدینے میں، مکے میں حاجی ثناء اللہ بنا کے رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جتنی قوم کی دولت لوٹی ہے وہ واپس لائیں. زرداری کو آپ لا کے ٹھیک ہے نا وہاں پہ اعتکاف میں رکھیں، ہمیں اعتراض نہیں. اب عبید الرحمان، موجودہ حکومت جو ہے کوئی سیریس نظر نہیں آتی. کبھی ٹھگس آف انڈیا کا بیان دیتے ہیں، کبھی چور لنگوٹی ہے، کبھی یہ لوٹر ہیں جی، یہ ہیں جی، وہ ہیں جی، فلاں ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی کرنے کیا جا رہے ہیں. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں وفاقی حکومت کے، وہ تو حکومتی ترجمان ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بیان ایسا آتا ہے. دوسری طرف لاہور کا ہم نے بیان دیکھا پچھلے دنوں، بسنت پہ بڑا شور شرابہ ہم نے سنا جی پاکستان میں. تو وہ لاہور میں وہ وزیر اطلاعات پنجاب کے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قربان کی عید پہ جب ہم گائے ذبح کرتے ہیں یا مختلف اس میں وہاں کسائی مرتے ہیں، گائے لاتیں بھی مارتی ہیں، تو کیا اب ہم قربانی کرنا چھوڑ دیں؟ قربانی کو انہوں نے جا کے ملا دیا بسنت سے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے ساتھ؟ جیسا آپ گورنمنٹ کی اگر کارکردگی کو دیکھنا شروع کریں تو بہت بے ہنگم رہی ہے، اور میرے خیال سے یہ شروع سے کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں بنا سکے جس کے لیے گورنمنٹ کو قوم کو کرائسس سے نکال سکیں. اگر آپ اکانومی کے مسائل کے اوپر دیکھیں، متنوع قسم کی آپ کو جو ہے وزیر اعظم کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو پے در پے، ایک نہیں پے در پے آپ کے جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں اور وفاقی وزیر اطلاعات ہیں ان کے بیانات، اور پھر اس کے بعد پچھلے ہفتے جو آپ کے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار افریدی صاحب نے بیان دے دیا اتنا بڑا کہ جی پاکستان کے اندر 75% خواتین جو ہیں وہ اسکول میں جو بچیاں پڑھتی ہیں طلبہ ہیں، اور اس کے اندر خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد انہوں نے بتائی ہے کہ وہ نشہ کر رہی ہیں. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ صرف بیان بازی کی حد تک جو اپنی تیاری کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اچھی اسٹریٹجی بنائے کرائسس سے نکالنے کے لیے. اور یہ ہوتا ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے، یہ ابھی تک واقعی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے، دیکھیے عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں، مجھے بشرا بی بی بتاتی ہیں کہ آپ وزیر اعظم ابھی ہوتا ہے. ابھی آپ پہلی دفعہ ہیں گورنمنٹ کے اندر، تو نہ تجربہ کار ہیں چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ چیزوں کو اب سمجھنا شروع کر دیں گے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اچھی موو یہ کی گئی کہ اب باقاعدہ طور پہ، پہلے تو وہ تھے نا چوہان صاحب تھے جو صوبائی وزیر ہیں، لیکن انہوں نے جو اسپوک پرسن ہے ان کے لیے، زمان گزار کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے بہت اچھا ایک انتخاب کیا ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل کا. اور وہ میں نے ان کے کچھ دیکھے ہیں، کچھ ٹاک شوز دیکھے، تو وہ بہت اچھی پڑھی لکھی، بہت تیاری سے آتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، پڑھی لکھی بات کرتے ہیں. ہمیں اس طرح کے لوگ چاہیے. آپ کیا قوم کے اندر کنفلکٹ پیدا کر رہے ہیں؟ ہم چھوڑ دیں اس بات کو. اپوزیشن کا کام ہی تنقید کرنا ہے، ٹھیک ہے. اپوزیشن 10 باتیں کر رہے ہیں، اس میں سے 8 جھوٹ ہو سکتے ہیں، 9 جھوٹ ہو سکتے ہیں، 8 باتیں سیاسی بیانات کے اوپر مبنی ہو سکتی ہے. لیکن کیا اب گورنمنٹ بھی یہ طریقہ کار اپنائے گی؟ وہ بھی ان کے جوابات کا جو تیروں کا جو جواب ہے وہ بھی نشتر کے ساتھ دیں گے؟ یہ معاملات اس طرح خراب ہوں گے، مزید خرابی کی طرف جائیں گے. بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے پاکستان میں، فلیگ شپ اور عزیزیہ ریفرنس کا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا یہ اب سمجھ لیں کہ کڑا امتحان ہے اس فیصلے کے اندر، اور انہیں اس بات کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کیا اس حوالے سے جو باتیں کرتے رہے اس کے اندر سنجیدہ ہیں یا نہیں سنجیدہ. اگر یہ فیصلہ انہی فیصلوں کی کڑی ہمیں نظر آیا جو پہلے ہوتے رہے ہیں، جیسے ذکر کیا کہ 50 لاکھ روپے جرمانہ لے کے اور کچھ دیر کی سزا دے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر نظر آئے گا کہ یہ سب باتیں ہی تھیں، سب بیان ہی تھے. لیکن اگر اس کے اندر فیصلہ اچھا آتا ہے جس کے ذریعے سے قوم و ملت کی، اچھا آپ کیا مراد ہے؟ فیصلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو رقم لوٹی گئی ہے اس کے اوپر باقاعدہ سے اس کی پلی بارگیننگ اگر ہو جاتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. چلتا آ رہا ہے پاکستان کے اندر، اب کیا کر سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب چور تھے جنہوں نے رقم لوٹی ہے؟ دیکھیں اس بات میں تو عزیزیہ ریفرنس کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر آپ اس کیس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، عزیزیہ کو یا فلیگ شپ کو فالو کرتے آ رہے ہیں، تو وہ تو 100% آپ کو شور ہے نا. وہ تو اس میں کوئی نہ صحافی نہ کوئی تجزیہ نگار کو اس بات کا انکار کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی معاملہ ہے. اس کے اندر میاں صاحب کو صفائی نہیں دی جا سکتی. سچویشن یہ ہے کہ اب کیا میاں صاحب کو سزا ہوگی؟ مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو فیصلہ آئے گا وہ میاں صاحب کی اس کی سزا کی صورت میں آئے گا. اب سزا کیا ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب اپوزیشن نے جو الائنس کر لی ہے، اتحاد بنا لی ہے فیصلہ آنے سے ایک آدھ دن قبل، تو لگتا ہے کہ فیصلہ کچھ خطرناک ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر دوست اب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جائے. بلاول بھٹو کو اس کیس میں بلایا جا رہا ہے جب ان کی عمر 1 سال تھی. دیکھیں اپوزیشن کا تو یہ کہ کون سی اپوزیشن ہے، آپ کے بھی علم میں ہے، مولانا ہے، زرداری ہے، یہ ان کے اگر بیانات کو جوڑ کے کسی نے ایک ویڈیو کلپ بنائی میں دیکھی، مطلب یہ ایک دوسرے کو چور کہنے والے لوگ ہیں اور احتساب سے بچنے کے لیے اکٹھے ان کا ہوا اپوزیشن. یہ جو ان کا ہے بڑا وائلڈ کوسچن ہے کہ وہ بلاول بھٹو کو اس کیس میں لے کے آ رہے ہیں جب اس کی عمر 1 سال تھی. دیکھیں ممکن ہے ایسے کیسز ہوں، میں نے اسٹڈی نہیں کیا اس کیس کو، لیکن مسئلہ عمومی اگر آپ دیکھیں کون ہے، زرداری ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جتنے وہ معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے، قوم کے سامنے یہ سارے نکل رہے ہیں. احتساب بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، عام پاکستانی بھی یہی کہہ رہا ہے احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے،
हुकूमती इदारों के अंदर, हुकूमती बेंचों में भी अगर कोई ऐसा करप्ट बैठा है, रिश्तेदार तो किसी का नहीं लगता है, उसका भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अडियाला की जो है हवाएं मियाँ साहब को तो सलाम कह रही हैं, उनका इस्तकबाल के लिए वहाँ तैयारियाँ हो रही हैं। इस्लामाबाद में भी नेब अदालत वगैरह अडियाला में रखेंगे या कोट लखपत में रखेंगे? तो जाहिर है पहले उसके सलूक को देखकर अगर अच्छा बच्चा बन के रहा तो वहाँ तो अडियाला में रखेंगे, नहीं तो फिर कोट लखपत के जो है 13 नंबर पे मुंतकिल किया जाएगा। क्या वजह है कि आप मियाँ साहब को अडियाला की जो है हवाएं वो सलाम कहने के लिए तैयार हैं? जरदारी साहब के लिए भी पर्द हो रही हैं, उनकी भी कोठरी साफ हो गई है। उसी केस में उन्हीं करप्शन के इल्ज़ामात में अलीम खान भी नैब में मतलूब हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? ये तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं, आपकी पार्टी का मामला है, हम तो आपसे ये सवाल कर रहे हैं। आज तो मैं सवाल करने के मूड में हूं ना जी। अच्छा, अलीम खान साहब के हवाले से वो बार बार आके मीडिया के सामने ये बयान देते हैं कि जी मुझे अगर मेरे ऊपर कोई इल्ज़ामात थे तो मुझे पिछली गवर्नमेंट ने क्यों नहीं पकड़ा, मेरे खिलाफ क्यों नहीं रेफरेंसेस बनाए। देखिए पिछली गवर्नमेंट के अंदर तो नैब तो वैसे ही मुअत्तल थी ना, कोई काम नहीं कर रही थी। अगर वो अलीम खान का बनाते तो उनको अपने भी बनाने पड़ते हैं। जितने केसेस है पहले से दायर, उनको पता है अगर हमने नैब को फाल बनाया तो सबसे पहले शिकंजा हमारे ऊपर आएगा। तो अब इसमें देखो, इसमें एक और चीज़ मुझे बड़ी जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि नेब के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको इंजेक्ट किया हुआ है, उनको लगाया हुआ वहाँ पे पुरानी हुकूमतों ने अपने वफादार लोग हैं, वो केसेस को कमज़ोर केसेस बनाएंगे। वो नवाज शरीफ के भी हैं, जरदारी के भी ऐसे लोग हैं। इमरान खान जो कि अभी नया है तो उनको नहीं अंदाज़ा, और उन्होंने बाकायदा ये कहा कि नेब को सिर्फ ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि भाई हमारा ताउन आपके साथ होगा, जितना भी आप को फैसिलिटेट करना होगा, लेकिन अंदर दोनों पार्टियों के लोग मसला देखिए जैसा मसला ये है कि हमारी अदालतों ने पहले भी जो फैसला किया, मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पहले फैसला आया उसके अंदर अदालतें भी पता नहीं क्या मसला है, क्या करती है, कुछ ना कुछ भी में झोल छोड़ जाती है, कोई कमजोर फैसले करती है ना। कोई आप एक फैसले एक जानिब रखें और अगर आप किसी को सही समझते हैं उस चीज को तब्दीली का रवैया अपना रही है, वहाँ हमें उम्मीद की जा सकती है कि सारे इदारे जो है तब्दीली का रवैया अपना रहे हैं। क्योंकि हमने इन्हीं अदालतों को देखा, जैसे क्यूम के मताहत भी देखा इन अदालतों को, जहाँ छोटे मियाँ साहब फ़ोन करके कहते थे कि नहीं यार 7 साल तो कट सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक था तासर अदालतों का, और एक तासर आज ये है कि वो वक्त के वज़ीर को बुला के डिसमिस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये भी तासर यकतरफा बनता जा रहा है। वही एक सोच सब जो आप जो बोते हैं दुनिया का असूल है वो आपको काटना पड़ता है। नून लीग ने बोया, अब वो काट रही है। उन्होंने इस्तेसाब को अपनी ज़ाती अनाद के लिए इस्तेमाल किया, ज़ाती दुश्मनी पालने के लिए इस्तेमाल किया। तो अब आज वो ये कह रहे हैं कि जी ये एहतसाब काला कानून है। तो ये मुशर्रफ का बनाया हुआ कानून है। नहीं, अब देखिए उन्होंने इस्तेमाल तो किया ना अपने ज़ाती दुश्मनी। मुशर्रफ के बाद काफ लीग की हुकूमत, इसके बाद पीपल पार्टी के इसके बारे में नैब के बारे में यह कि ये मुशर्रफ से पहले जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने भी इसकी कुछ राय दी थी कि इसको बनना चाहिए। असल जो नजरिया था, असल ये आइडिया मियां साहब का ही था, इसको काबिल अमल जो है नवाज शरीफ ने बनाया। और फिर उसके बाद अब जो मियां साहब के ऊपर इसका फंदा आ गया और अब नून लीग कह रही है कि ये काला कानून है। मुझे बहुत हैरत हुई उनकी जो तकरीर थी ख्वाजा साद रफीक साहब की, जो उनको प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुए उसके बाद असेंबली में आया, तो वो खुदा न खास्ता अगर जरदारी साहब को पकड़ लिया जाए और उससे पहले जो उनके बयान आता है कि आपका पेट ये दोज़ख ये हराम खा खा के भरता नहीं है, कि आपकी जो शुगर मिल है वो बच्चे देती हैं। तो ये अपोजिशन को सोचना होगा, अखलाकी जवाज ही नहीं है ना इस अपोजिशन का। यानी ये तो सारा आप दोनों की बातों को मान लिया जाए तो फिर इसका मतलब है आप दोनों पहले से इख्तिलाफ कर रहे थे फवाद चौधरी के बयान से, लेकिन आपके बयानात के तनाज़ुर में मैं कहने पे मजबूर हूँ। आप फैसला नहीं सुना, आप फैसला नहीं सुना। हम इस बात पे इत्तेफाक की, इस बात पे हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जो अपोजिशन है वो गैर अखलाकी है। उनका तो चोर डाकू का एक इकट्ठ है, वो अपने आप को बचाने के लिए जमहूरियत का वो नारा लगा रहे हैं। लेकिन हम तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हुकूमत को, भाई तुमने क्या किया अभी तक? हुकूमत बयानात से आगे बढ़े ना, ठीक है ना, सिर्फ मतलब जुगतों से, फैसलाबादी जुगतों से आगे बढ़े। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की 100 रोज़ा कारकर्दगी सामने पेश की है हुकूमती पे। जो आप 100 रोज़े बात करें, 5 साल की क्यों नहीं की? 5 साल की जो पिछले 5 साल की कारकर्दगी की तरह हम तो सवाल कर रहे हो पिछले 5 साल की भी कौम के सामने पेश करें क्या कर दिया। तो ये तो चलो, और खास तौर पे जो एहतसाब ब्यूरो बना था उसकी कारकर्दगी सामने आनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट लानी चाहिए। पेशावर वाला बना था? हाँ जी, पेशावर वाला। मैंने कहा इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है जी। अच्छा, जरदारी साहब का फ्लैट निकला है जी। फ्लैट भी नहीं निकला वो तो, उसमें तो कई फ्लैट निकला है, टावर पूरे का पूरा टावर। और जरदारी साहब के जो करीबी हल्के उन्होंने कहा जी कि हमें पता ही नहीं चला, याद ही नहीं रही ये प्रॉपर्टी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए चैनल से छुट्टी लेके हमें जो है ना बरतानिया अमेरिका इस मिशन पे निकलना चाहिए कि जितने सियासतदानों की वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बंदा जो है ना उनका इंकशाफ करे, और वो सारे बड़ी अच्छी कमाई है इसमें ना। 20% उसको मिलेगा, 20% उसको मिलेगा। तो अभी अगर प्रॉपर्टी को वापस पाकिस्तान आएगा तब मिलेगा, तो नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ अमेरिका में निकले, अभी इसके उसमें भी है, क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड में है, दूसरे मुल्कों में है, फ्रांस में इनका बाकायदा बेच भी दिया है। फ्रांस में तो पहले से इन्होंने एक बहुत बड़ा पैलेस जो है नहीं बेच दिया है वो। ये जो टावर जो होटल निकला है ना अमेरिका में, वो भी बेच दिए, हाथों हाथ बेच दिए।
بس وہی اپنے لوگوں کو آگے بھیج دیتے ہیں, وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, نام بدلے جاتے تو ہیں. اس پہ کیا زرداری صاحب نائل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں زرداری صاحب جس طرح چیخ رہے ہیں, جس طرح کے ان کے ٹون ہے, اس سے تو یہی لگ رہا ہے صرف نااہل ہی نہیں ہے, ان کے جو ہے نا دوبارہ سے ان کی مونچھیں کاٹی جائیں گے, ان کو جیل کے اندر دوبارہ سے دھکیلا جائے گا, ایسا لگ رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا صرف یہی نہیں, جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں, پھر زبان پہ یہ ابھی کوشش یہ کر رہا ہے سلگتے ہوئے انگارے رکھے جائیں گے. نہیں, یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ بلاول کی قربانی دے کے اس دفعہ خود بچے. ابھی قربانی دینے کے لیے اس کے پاس بلاول کے بغیر اور باپ کچھ اپنے نہیں. بیٹے قربانی کیسے دے گا, کیا بات کر رہے ہیں؟ جہاں سے سب سیاست بہت خطرناک چیز ہے, بہت دردناک چیز ہے, اس میں ماں کی ممتا نہیں ہوتی. بہت بات کر دیا آپ نے, بڑی بات کر دی. لیکن چلے آگے چلتے ہیں. پاکستان کے لیے امارات نے 3 ارب ڈالر کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کے لیے دنیا نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے. برٹش ایئر واز آ گئی, فرانس کی آ گئی, دبئی سے پیکج آ گیا, سعودیہ سے پیکج آ گیا, ملیشیا سے پیکج آ گیا, چائنا سے پیکج آ گیا. لیکن ہم پھر بھی ابھی ہماری کشتی بھنور میں ہی پھنسی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ امداد جو آیا اس پہ تو یہ تو ہم فخریہ طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امداد آ گیا دنیا سے. فخر تو تب ہم کریں گے جب ہم دینے کی پوزیشن میں ہوں. دو طرفا مفادات ہوتے ہیں. اس مشکل وقت میں جو آگے لیکن ابھی اس میں یہ بات ہے کہ مطلب نواز نے, عمران خان صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا, سراہا. قوم کے لیے گیا تھا مانگنے کے لیے, اپنی ذات کے لیے تو وہ گیا نہیں تھا. پاکستان کے جس طرح کے معاشی صورتحال تھی, کرائسس تھے, اس سے پاکستان کی کشتی کو نکالنا تھا. تو بنیادی طور پہ سعودی عرب نے, امارات نے, چائنا کے بھی قرضے دے دیے انہوں نے, لیکن ابھی اس کو انہوں نے وہ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بنیادی طور پہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بھائی کوئی دوسرا ملک بھی دیتا ہے کچھ, تو آپ کے اندر کے صورتحال بھی دیکھ لیتا ہے یار انہوں نے آگے واپس بھی کرنے ہیں یا کم از کم انہوں نے آگے چلنا ہے یا حکومت نے نہیں چلنا. تو یہ بہت اچھی کامیابی ہے اس کو. اور ساتھ میں جن ملکوں نے تعاون کیا ہے, سعودی عربیہ ہو گیا, امارات, چائنا, ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے, ایز اے قوم بھی ادا کرنا چاہیے. صرف عمران خان نے اپنے بچوں کے لیے تو نہیں لایا. لیکن جب ماضی میں یہ امداد آتی تھی تو عمران خان بڑا چیختے تھے, کہتے تھے کہ یہ بتایا جائے قوم کو کون سی شرائط پہ یہ قرضہ لے کے آئے ہیں. تو نواز شریف صاحب کہتے تھے ہمیں کسی شرائط پہ قرضہ نہیں ملا برادرانہ. وہ کہتے تھے میں مان ہی نہیں سکتا. اب وہ خود کہتے ہیں وہی الفاظ جو نواز شریف کہتے تھے آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو یہ کہ حکومت میں آنے کے بعد ظاہر ہے کچھ تجربات نہیں ہوں گے, کچھ چیزیں نہیں سامنے آئیں گی, کچھ معاملات وہ نہیں ہوتے ہیں جو کنٹینرز میں تھی. اپوزیشن کی سیاست اور ہوتی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں جو قرضے آئے وہ کن مقاصد کے لیے آئے تھے. قرضے تو آئے اس دور میں بھی آگے, سعودی عربیہ نے دوسرے ملکوں نے دیا, اس سے پاکستان کی معیشت میں کتنی بہتری آئی, ملک کتنا آگے چلا گیا. زرداری نے لائے تھے, اس ایک ہاتھ سے قرضے ادھر لائے, دوسرے ہاتھ سے جو ہے نا وہ باہر چلے گئے. یہ چیزیں بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. عبید الرحمان شفیق صاحب, آپ کو کیا موقف ہے کہ جو دبئی سے اور سعودی عربیہ سے قرضے آ رہے ہیں, جو پیکیجز آ رہے ہیں, اس پہ کیا کوئی شرائط لگی ہیں یا امداد کے طور پہ آ رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کوئی شرائط لگی ہیں. اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہی ہے, تو ان کی بات میں کچھ نہ کچھ حد تک ہمیں تصدیق نظر آتی ہے. آج آپ کے بیانات اور آپ کی ٹون میں تھوڑی لچک نظر آ رہی ہے. کوئی نیب کی طرف سے کوئی نوٹس تو نہیں جاری ہوا؟ نہیں, ہمیں کوئی نوٹس جاری نہیں. گزشتہ پروگرام میں آپ بڑا حکومت کے خلاف بولتے رہے. کیوں جی؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے عبید صاحب پاکستانی سیاست پہ ان کی نظر ہے. اچھا نہیں, آج یہ یکدم اتنا بڑا یو ٹرن کیسے آ گیا؟ مکمل میں جو بات پوچھ رہا ہوں جی جی کر رہے ہیں, یس سر کر رہے ہیں, اس میں کوئی آگے بڑے لیڈر بننے کی ان کی بھی خواہش ہے. یو ٹرن لے لیا. نہیں, یو ٹرن کا ہمارا کوئی یو ٹرن نہیں ہے. دیکھیں ہمارے فیصلے یا ہماری جو رائے ہوتی ہے وہ اصولی ہوتی ہے, اور ہم اصولوں کے اوپر رہ کے کرتے ہیں. اصولی رائے کیسے بدل گئی یکدم؟ دیکھیں ہمارے ہاں میڈیا کے اندر ایک عام پرسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ جی اگر میڈیا نے ریٹ اپنے سستے کیے یار, آپ تو بالکل لگتا ہے. نہیں, عام طور پہ پرسیپشن یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ایک تجزیہ نگار ہے یا ایک اینکر ہے, وہ اگر ایک پارٹی کی حمایت کر رہا ہے تو وہ اس میں ہی حمایت میں ہی رہتا ہے. اگر اس کے کوئی اچھا اقدام ہوتا ہے تو وہ اس کی تعریف نہیں کرتا. عام طور پہ جو خلاف ہوتا ہے وہ خلاف میں ہی رہتا ہے. تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر لوگ اپنی ہمدردیاں بنا لیتے ہیں نا. وہ نون لیگ کا اینکر بن جاتا ہے, نون لیگ کا صحافی بن جاتا ہے, وہ پی ٹی آئی کا صحافی بن جاتا ہے, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم سب جتنے بھی دوست ہیں, ہم ایک اصولی صحافت کرتے ہیں, اور ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو چیز پاکستان کے حق میں بہتر ہے ہمیں اپنی ذاتوں سے اوپر آنا ہوگا. چاہے سیاستدان ہو, چاہے صحافت ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے نیب ہو, چاہے
عدالتیں ہوں، ہر ایک نے، ہم فوج کو بھی میں شامل کر لیتے ہیں، ہر ایک نے ایک وقت تک پاکستان کے اندر اپنی ذاتی مفادات کو دیکھا جس سے پاکستان کو نقصان ہوا، اور اب ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے اوپر آنا ہوگا، اور لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے اس طرف کہ جہاں پر ذاتی مفادات کو ختم کر کے اب حکومتی اور عوامی مفاد کو دیکھا جائے۔ جب آپ نے ذکر کیا سوال کے اسپیسیفک سوال کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، امداد کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں جب یہ ابھی برطانیہ ایئر ویز نے اپنا پلان ہے اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے، اس کے اندر بہت سے نون لیگی کارکنوں کی طرف سے یہ احتجاج آنا شروع ہوا کہ یہ معاہدہ تو پہلے ہوا تھا جس میں انہوں نے کچھ تصاویر بھی پیش کی، جناب حسن اقبال صاحب کی بھی کی، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر انہوں نے چیزیں دکھائیں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے دور میں یہ چیز ہوئی تھی تو وہ قابل عمل کیوں نہیں ہو سکی؟ اگر دنیا اب آ رہی ہے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہی ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، تو کیوں تیار ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کو سمجھنی ہوگی۔ یہ جو ہوتا ہے یہ تو میں ایک منٹ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ عالمی جو ادارے ہیں، اکنامکس کے ادارے ہیں جو معاشیات کو دیکھتے ہیں، ان کی یہ نظر ہے کہ پاکستان اگلے 5 سے 6 سالوں میں ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کے ابھرے گا، اور کچھ رپورٹس کے مطابق آج سے 7 سے 8 سال کے بعد پاکستان معاشی ترقی کے اندر کینیڈا کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے اور یورپ کے کئی ممالک کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ عالمی جو معاشی جو ادارے ہیں، جو سرویز ہیں، ان کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب اگر پورا عمومی طور پہ ہمارا جو اندر میڈیا ہے، میڈیا جو ایک پیش کر رہا ہے، تصویر پیش کر رہا ہے، اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت ہنگامی حالات ہے، صورتحال ہے، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں اس سب کے باوجود عالمی برادری پاکستان کے اندر آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ دیکھ کے آ رہی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ چائنا کا انٹرسٹ ہے بہت زیادہ۔ تو چائنا کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ چائنا کا منصوبہ ہے، تو چائنا اس کو کسی صورت بھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اب اس میں افغانستان اور دیگر لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہر ملک کی یہ چاہت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے اس خطے کے ساتھ اپنی ہمدردیاں جوڑے۔ تو اگر برطانیہ نے دوبارہ سے اپنی ایئر ویز کا سٹارٹ کیا تو وہ اپنی ہمدردیاں جوڑ رہا ہے۔ اگر امارات نے شروع کیا، حالانکہ امارات کے بارے میں یہ آتا رہا ہے کہ وہ سی پیک کے منصوبے کے بہت خلاف رہا ہے، اس کا بہت تاثر ہوگا امارات کو، لیکن امارات کو اب اندازہ ہو گیا کہ یہ جو معاملہ بننے جا رہا ہے اس کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں اس خطے کے اوپر اپنی اجاراداری قائم نہیں رکھ سکتا، وہ بھی اپنی فوجیں نکال رہے ہیں، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو اب ہر ایک ملک کی یہی کوشش ہوگی وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں بڑھائے، اور یہ ہمدردیاں بڑھنے سے عمومی طور پہ جو فائدہ بالآخر نتیجہ نکلے گا وہ پاکستان کی اکانومی کی بہتری کی صورت میں ہوگا، اور یہی وہ سرویز ہیں جو عالمی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے 10 سے 12 سال کے اندر 2025 تک ایک بہت بڑی معاشی طاقت بن کے ابھر سکتا ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک سوال یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ قرضے تو عرب ملکوں سے ہمیں نواز شریف صاحب نے بھی لیے، ان سے پہلے حکومتوں نے بھی لیے، تو کیا فرق ہے عمران خان کے قرضے لینے اور نواز شریف کے قرضے لینے میں؟ قرضے تو وہ عمران خان نواز شریف کو بھی دے رہے تھے، زرداری کو بھی دیے قرضے، تو کیا فرق ہے بنیادی طور پہ؟ فرق کو سمجھیں، فرق سمجھانے کی ضرورت ہے قوم کو۔ قرضے لے لیے اور سعودی عرب نے قرضے دیے، امارات نے قرضے دیے، اب ان قرضوں کے بعد ولی عہد جا رہا ہے فروری میں دبئی کا، پاکستان کا، سعودی عربیہ کا بھی اور دبئی کا بھی، دونوں ولی عہد فروری میں پاکستان جا رہے ہیں۔ اور پاکستان جا ہی اس لیے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے بہت بڑی، سعودیہ کی تاریخ کی بہت بڑی انویسٹ ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور امارات بھی وہاں انویسٹ کرنے جا رہا ہے، ان کے باقاعدہ معاہدے ہو گئے اس پہ۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، امارات میں جنوری کے مہینے میں جو امارات میں بہت بڑی بزنس وہ ہو رہی ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، جس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کے جو وہ آلے عبید کوئی وہ تھے منسٹر وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ اس کو وہاں پہ میڈیا کو بریف کیا کہ پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تجارتی، ثقافتی۔ یہ پہلی دفعہ امارات کے اندر سے کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں، ہمارے ثقافتی تعلقات، ورنہ ہم ایک طرفہ کہتے رہے ہیں، ہماری طرف سے ہو رہا تھا جی رشتے ہیں سارا، ان کی طرف سے نہیں ہو رہا تھا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ عمران خان صاحب اس امداد کے آنے کے بعد سعودی عرب سے اور امارات سے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، تجارت، اور بہت بڑے پیمانے پر ان دونوں ملکوں کے ساتھ ہماری تجارت ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، اور اس سے پاکستان میں بہتری آئے گی، ظاہر ہے۔ اس میں عمران حکومت کا کریڈٹ کچھ حد تک بنتا ہے۔ دیکھیں وقت کا تقاضا ہے، اس طرح ہو گیا اس وقت کہ اگر کوئی بھی حکومت ہوتی تو عالمی ادارے اس طرف آتے، لیکن عمران حکومت کو اتنا کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ کم از کم اس وقت کا اچھا فائدہ استعمال کر رہی ہے جو لانگ ٹرم کے اندر تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ اچھا ثابت ہوگا، اور وہ کوئی ایسی یولیاں
گولیاں نہیں مار رہی جسے کہتے ہیں، یا وہ ایسے دیکھیں جی، فیصلے نہیں گزشتہ کر حکومتیں رہے جو جس کی وجہ سے اس محلوں کو نقصان ہو سکتا ہے، زرداری اب اور یوٹیلائز نواز کر رہے ہیں، سارے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں. زرداری اور نواز حکومت اور یہ کاف لیگ کی حکومت یا مشرف کی حکومت، یہ ان حکومتوں کا تسلسل تھا جن کے تحت پاکستان کو ایک ناکارہ ریاست کے طور پر پیش کیا جانا تھا. پاکستان کو ناکارہ ریاست کے طور پر پیش کیا گیا اور وزیر خارجہ تک جیسا اہم جو ہمارا وزیر خارجہ تو آپ کا پیپلز پارٹی کا ہمارا سی پیک ابتدائی زرداری صاحب کے دور میں زرداری کے دور میں تھا. بالکل زرداری آپ کے بیانی کی طرف میں آ رہا ہوں. سی پیک زرداری کے دور میں تھا، نواز شریف کے دور میں تھا، لیکن کبھی سعودیہ کو انویسٹ کرنے کی دعوت نہیں ملی، کبھی امارات کو انویسٹ کرنے کی دعوت نہیں، بلکہ امارات کو اگینسٹ اس کے پیش کیا، ہم نے بھی کیا اور انڈیا نے بھی. اس وقت چائنا کا انٹرسٹ نہیں تھا نا، اب چائنا کا انٹرسٹ ہے. اب چائنا بھی چاہ رہا تھا کہ پاکستان کسی طریقے سے جو ہم سے قرضے لے رہا ہے یہ ہمارے پلے سے ہٹے اور اپنے طور پر اس کو بنائے اور اپنے طور پر دیکھیں چائنا بگڑ جانا اور یہ کہنا ہے ہمارا پروجیکٹ ہے، پیسے چائنا سے پاکستان نے بھی پیسے لے لیتے ہیں. آگے چلتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کے جاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ معائنہ کرتے ہیں. ہم نے بات کی پاکستان کے خطے میں بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ کی صورتحال کی بات کی. پاکستان نے ایک بہت بڑا اہم مرگ کا سر کیا ہے افغانستان کے حوالے سے. طالبان کے ساتھ تعلقات کی جو بہتر بنانے میں پاکستان نے پیشکش کی، اس میں پاکستان نے مذاکرات بھی شروع کروا دیے. پاکستان نے کہا جی ہم نے شام سے انقلاب میں بھی مدد کر دی ہے. یہ پاکستان کی طرف سے بہت بڑا بیان ہے. اب دیکھیں پاکستان کی صورتحال کو بیت صاحب اب سمجھے آپ. پاکستان عمران خان جب آیا تو اس نے کہا جی ہم یمن میں آفر کر رہے ہیں، آپ امن لے کے آئے. آپ نے دیکھا یمن میں امن کی طرف بڑھ رہا ہے، یمن امن کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں پاکستان کا کردار ہے، آپ مانیں اس بات کو. شام میں امن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، شام اس میں پاکستان کا کردار ہے. افغانستان میں امن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں پاکستان کا کردار ہے. کیسے ہے صورتحال واضح کرتے ہیں، بتائیں کیسے ان کا کردار ہے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان خطے کا کوئی نیپال یا کٹمنڈو یا اس طرح کے پاکٹ سائز ملک تو ہے نہیں. پاکستان ایک بہت بڑا مضبوط ملک ہے عسکری لحاظ سے بھی، اور اس عالم اسلام میں پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے. پھر جغرافیائی طور پہ بھی پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. تو پاکستان کا افغانستان کے اندر بھی کردار تھا، ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے. ابھی وہاں پہ دیکھیں طالبان کے ساتھ جب مذاکرات ہو رہے تھے، اس چھوٹی سی بات کو سمجھیں، ان مذاکرات میں جو امارات میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، اس مذاکرات کے دوران طالبان کو جو ہے امریکہ کی طرف سے پیشکش کی گئی کہ آپ انڈیا کو وہاں پہ تھوڑا سا کردار دیں دیں زیادہ. انڈیا نے بڑی انویسٹ کیے اور چائنا کے کردار کو وہاں پہ آپ کم کریں، چائنا کے کردار کو. لیکن طالبان نے انکار کر دیا. یہ کس کے کہنے پہ کیا یا کس کی فرمائش پہ؟ تو سب سمجھتے ہیں، دنیا بھی مان رہی ہے کہ جی افغانستان کے اندر آج طالبان کا بیان آیا ہے کہ پاکستان نے جس طرح افغانستان میں امن کی کوشش کی ہے، اسی طرح پاکستان ہی نے امن کی کوشش کی ہے شام میں، اور پاکستان کے کہنے پہ وہاں سے امریکی فوج کا نکلا ہو رہا ہے. آج یہ طالبان کا بیان. میرا سوال وہاں پر ہی ہے، ہم دعویٰ جتنا مرضی کر لیں، مجھے بتائیں کس طرح ہے نا پاکستان کا سمجھ نہیں آتی. یمن کے اندر پاکستان کا اسٹیک ہو، پاکستانی آرمی وہاں پہ بیٹھی ہو، یمنی حوثیوں کو لگتا ہے پاکستان کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے اوپر حملہ ہوگا. میں آپ بتاتا ہوں، جو جنگوں میں پسری ہوتی ہے نا اقوام، جو شکست کھا رہا ہوتا ہے وہ اپنی عزت اور انا بچا رہا ہوتا ہے. اپنی انا بچانے کے لیے اسے جنگ لڑنی پڑتی ہے، وہ اس کو طوالت دینا نہیں چاہ رہا. اب حوثی جو ہیں وہ بھی اس جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہ رہے. شام میں جو بچے خوشے لوگ ہیں وہ بھی اس جنگ کو طویل نہیں کرنا چاہ رہے. اور ادھر افغانستان میں معاملہ الٹا ہے، امریکہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. اب یہ جتنے بھی یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں انہیں ایک ایسا رہنما چاہیے، انہیں ایک ایسا ملک چاہیے جس کی بات وہ اعتماد کر سکے. اب وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. ان کو اب یہ چاہیے کہ کوئی، اب دنیا ساری ان کے معاملات میں پڑ چکی ہے، وہ پیچھے ہٹ چکی ہے ان سے. اب دنیا اب وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ملک آئے، امن کی دعوت لے کے آئے. اب پاکستان آگے بڑھا ہے، پاکستان نے یہ کردار اپنے ہاتھ میں یہ سنبھالا ہے، اور پاکستان نے آفر کیا کہ ہم یمن میں امن کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم شام میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم افغانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. شام سے دیکھا پاکستان اور افغانستان جو طالبان کی پہلے مذاکرات ہوئی کہ امریکی فوج کا انخلا، ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ ڈسکس بھی کیا یہاں پہ بیٹھ کے، امریکی فوج کا انخلا وہ ممکن ہوا. شام سے نکل گئی امریکی فوج، وہ ممکن ہوا. اب یہ ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اور جو یمن میں صورتحال ہے، حوثیوں کے ساتھ پاکستان کے براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں. حوثیوں نے پاکستان کے ساتھ براہ راست ملاقات کی. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں یمنی جو سفیر تھے انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، اور وزیر اعظم پاکستان کا خصوصی پیغام لے کے وہ یمن گئے. میرا پوائنٹ بھی یہاں پر یہی ہے کہ پاکستان کی دباؤ کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو رہی. ہاں آپ دیکھیں امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے وہاں سے، تو اس کو
सालिस चाहिए, यमन को सालिस चाहिए। जैसे आपने कहा कि हर मुल्क अपनी इज्जत बचाना चाह रहा होता है, तो वो पाकिस्तान को बतौर सालिस बीच में लाया। इन फ्यूचर पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा कि सारी पता पाकिस्तान हो रहा है, ये सूरत-ए-हाल है, पाकिस्तान राजीनामा करा सकता है इतने बड़े बड़े मगरमच्छों में, तो पाकिस्तान की वैल्यू है। मैं आपकी असल को पकड़ रहा हूँ, आप इस सारे मामलात को क्रेडिट को जोड़ना चाहते हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़ना चाहते हैं, नहीं इसमें नहीं है। अच्छा यहाँ पर अभी कोई भी वक्त का तकाजा ये है, बुनियादी बात को समझे। बुनियादी बात यह है कि शाम में 4 स्टेक होल्डर्स थे, सऊदी अरेबिया, ईरान, शामी हुकूमत जो अंदर लड़ रहे हैं वो लोग, और रूस। ठीक है, सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने बात की, ईरान के साथ भी बात की, रूस के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात बन रहे हैं, रहते अंदर बशार है, उनकी तो कोई अपनी हैसियत है नहीं, उनके सारा ईरान जो करेगा कहेगा वो करेगा। ठीक है ना, दूसरा अब लड़ने वाले, ठीक है ना, सऊदी अरब के। इसी तरह यमन में कितने स्टेक होल्डर्स हैं? 3 स्टेक होल्डर्स हैं, सऊदी अरेबिया है, हौसी है और ईरान है। इन तीनों के साथ पाकिस्तान की बराह रास्त बात हो गई। ये बात पाकिस्तान पहले भी कर सकता था, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब भी कर सकते थे अगर कोई नर लीडर होता जो मतलब देखिए जो इस तरह की बात को ले गया था। मामलात के अंदर तब्दीली हुई है। अमेरिका आज खुद अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, सऊदी अरब आज खुद यमन की जंगबंदी चाहता है। जब आज खुद चाहते हैं, उधर से हुसी बागी भी चाहते हैं, तो उस वक्त एक सालिस बीच में आ सकता है। पहली सिचुएशन पिछले 4-5 साल तुर्की नहीं आ सकता था ना। तुर्की देखा, तुर्की बहुत साल समंदर पार बैठा पाकिस्तान की शान के साथ सदे मिल रही है, पाकिस्तान की शान के साथ सदे मिल रही है, पाकिस्तान बीच में ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं, स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान तुर्की ने कल ऐलान किया भाई कैसे आ सकता है, सऊदी अरब आ सकता है। सऊदी तुर्की ने कल ऐलान किया भाई कि शाम से हम दाइश को भगाएंगे। सऊदी अरब तुर्की के ताल्लुकात को देखें ना, आप सऊदी अरब तुर्की के ताल्लुकात को देखें। रोजाना सऊदी अरब की तरफ से तुर्की के ऊपर जो है वो बयानबाजी हो रही है। नहीं कल उन्होंने तुर्की ने वहां पर शाम के अंदर उसने वहां से लोग निकल रहे हैं, तुर्की ने वहां पर बमबारी शुरू कर दी है, कुर्दों के ऊपर उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। पिछले हफ्ते रजब तय्यिप एर्दोगान और उनके जो वजीर दिफा है उन्होंने बयान दिया है कि हम कुर्दों को किसी सूरत नहीं आगे बढ़ने दे सकते। उन्होंने वहां पर अपनी बकायदा फौजी मुहिम शुरू कर दी है। तुर्की कैसे आ सकता है बीच में? तुर्की तो है, तुर्की तुर्की का स्टेक है, पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान का किरदार, इमरान खान का किरदार, मौजूदा हुकूमत का किरदार, और इसके क्रेडिट पाकिस्तान को वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की मजबूत खारजा पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान इस सूरत हाल का सामना कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तान से अमन की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए बेहसीद पाकिस्तानी एक फ़ख्र की बात है। जिसका भी किरदार आप देना चाहें उसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं है। नाम पाकिस्तान का आ रहा है, नाम पाकिस्तान का। अमेरिका जहाँ एक तरफ ये बात कर रहा है मुसलमानों से, शाम में भी उसने मुसलमानों को मारा, इराक में मारा, अफगानिस्तान में मारने के बाद वो वापस जा रहा है, वो कहते हैं हम अमन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर जो आग बढ़ रही है उसमें हमने देखा कि एक अमेरिका में एक शामी तलबा पर तशद्दुद किया गया, वो उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई, उस दुनिया में मुख्तलिफ तबसरे हुए। लेकिन अमेरिका की जब अगर ऐसी कोई बात मलाला पाकिस्तान की हो जाए, या शामी वो एक डॉक्टर थी वो हो जाए, या कोई इराकी कुर्दों में वो एक बच्ची का रेप हो गया वो वाक़या हो जाए, तो वो पूरी दुनिया उस पर शोर शराबा करती है। लेकिन अमेरिका में ऐसे रेसिज्म के वाक़यात हों तो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठती। इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, अमेरिका तो चौधरी है ना दुनिया का, वो जो वहाँ जो होंगे वो तो उस पर ना तो इंसानी हुकूक़ की तंजीमें बोलेंगी, ना तो इस पर जो है ना, अगर पाकिस्तान में अगर ये वाक़या होता तो उस पर शायद ऑस्कर के लिए कोई फ़िल्म भी बन जाती, कोई उठती वो शर्मीन बना देती। हुआ है कि वहाँ पे जो लड़की थी, शामी लड़की थी, वो पनागुज़ीन लड़की थी, वहाँ पे पढ़ रही थी, उसके सिर्फ बुर्के की वजह से, उसके हिजाब की वजह से उसको अमेरिकी खातून ने वाशरूम में लाते मारी, उस पर गुन से मारे, उसके सर को फोड़ने की कोशिश की, उसके हिजाब को नोचने की कोशिश की। इस्लामी तंजीम जो वहाँ पे बरतानिया उसमें अमेरिका में, उन्होंने बड़ा सख्त एहतजाज किया और कहा कि ये हिजाब के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की वो कैंपेन है जो चलाई जा रही वहाँ पर। लेकिन इसका मसला ये है कि ये तो चलो एक इंडिविजुअल ने किया, एक बंदे ने किया, एक फ़र्द ने किया, लेकिन इसके ऊपर जो केस बना वो मुस्लिम तंजीम ने इस केस को ये रंग देने की कोशिश की थी कि हिजाब के खिलाफ है, इसको आप करें, क्योंकि इसका बुनियादी तौर पे कोई झगड़ा नहीं था इसके साथ, ज़ाती कोई बात रंजिश नहीं थी, कोई और इशू नहीं था सिवाय उसकी ज़ाहिरी शक्ल उसके हिजाब पे। तो वहाँ पे मुकदमा दर्ज करते वक्त ये उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि हिजाब के ख़िलाफ़ था, तो इसकी जो बुनियादी रीज़न थी इसको उन्होंने डिनाई कर दिया। तो ये अमेरिका के अंदर इस तरह के एक वाक़या नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, कितने लोगों को वहाँ पे बाकायदा तौर पे गोली मारी गई है सिर्फ मुसलमान होने की वजह से, उनके सिर्फ ज़ाहिरी जो है ना उनके शक्ल व शबात की वजह से। तो ये तो अमेरिका में हो रहा है। ये जो आग अमेरिका ने पूरी दुनिया में लगाई है अब अमेरिका की अपनी तरफ बढ़ रही है।
تو ویسا ریسزم کے حوالے سے امریکہ کی پرانی ایک تاریخ ہے، شروع سے آپ دیکھیں تو یہ کالوں کے ساتھ کالوں اور گوروں کا کنفلکٹ چلتا رہا ہے، اور اب دوبارہ سے امریکہ کا زوال شروع ہو رہا ہے، تو اس زوال کا غم و غصہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اب آپ کو امریکی قوم کے اندر نظر آئے گا۔ یہ تو صرف ابھی ایک شامی بچی کا واقعہ ہے، ابھی پچھلے 2-3 ہفتے پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر جو ان کی میٹرو ٹرین ہے اس کے اندر ایک خاتون تھی امریکی، وہ وہاں پر ایک چینی خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو دیکھ کے اس کے اندر غم و غصہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے پاس ایک چھڑی تھی، اس کے ساتھ اس نے مارنا شروع کر دیا اور اس کو چینی اور یہ ایسے کہہ کے انہوں نے کیا۔ تو یہ واقعات آنا شروع ہو رہے ہیں، یہ ریسزم رہا ہے شروع سے اندر امریکہ کے اندر، کالوں کے خلاف رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف رہا ہے۔ تو یہ اب زوال کا وقت امریکہ کا شروع ہو چکا ہے، اور وہ زوال کا غم و غصہ آپ کو امریکی قوم کے اندر دیکھنے میں نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جب ہم نے بات کی امریکہ میں، امریکہ ایک بہت بڑی ڈیموکریسی اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے، اور دنیا میں فریڈم آف ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف امریکہ کا چھوٹا جو ناجائز بیٹا جو ہے مودی، بھارت جو ہے اس کا، سوری فار ٹو سے، وہ اس نے مسلمانوں کا جینا تنگ کیا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے مسلمانوں کا جینا وہاں پر۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دے دیا کہ گائے محفوظ ہے لیکن انسان محفوظ نہیں ہے، تو ان کے بیان کو لے کے امریکہ میں، بھارت میں بہت سارے ہندو جو ہیں انتہا پسند نکلے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے اس سٹوری کو بڑا کور کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ نصیر الدین شاہ صاحب جو تھے فلمی اداکار ہیں، ان کی پوری زندگی میں کہیں آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ مسلمان ہے، انہوں نے ایسے کردار کیا، ایسے بھگوان کو پوج رہا ہے، سارا کچھ۔ اس نے بیان میں یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے بچوں کو میں نے کسی دین پہ نہیں ڈالا ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے بچوں سے جب پوچھا جائے گا کہ ان کا دین کیا ہے تو وہ کیا جواب دیں گے۔ تو اس طرح کا ایک بالکل لیبرل سیکولر مسلمان ہے، لیکن یہ مسلمان بھی ان کو برداشت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، انہوں نے بیان دیا کہ یہ گائیں محفوظ ہے لیکن انسان یہاں پہ محفوظ نہیں ہے۔ اس بیان کا پس منظر یہ تھا کہ وہ کہیں پہ پروموشن کر رہے تھے فلم کے، تو وہاں پہ کسی نے ان سے سوال کیا ہندوستان میں بڑھتی ہوئی تشدد، تو اس سے پچھلے ایک ہفتے میں وہاں پہ ایک انسپیکٹر کا قتل ہوا تھا، ہجوم کے ہاتھوں، وہاں پہ ہندو ہجوم کے ہاتھوں ایک انسپیکٹر قتل ہوئے، تو انہوں نے اس پہ اپنا اظہار کر دیا تھا۔ وہ انسپیکٹر وہ ایک مسلمانوں کو بچا رہا تھا، مسلمانوں کو بچا رہا تھا، وہ خود ہندو تھا جی۔ تو نصیر الدین شاہ صاحب اس پہ کمنٹ کر رہے تھے، تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور نصیر الدین شاہ صاحب پہ ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کی ٹکٹ کٹوائیں۔ اس پہ کمنٹ کیا ان کے ایک وہاں پہ جو مہاتما گاندھی تھے ان کے پڑ پوتے راج گاندھی، جو امریکن یونیورسٹی میں پروفیسر بھی اور بہت مورخ ہیں، انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بھارت، انڈیا جس طرف جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، کہ ہندوستان میں اب 22 کروڑ مسلمان خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوگا، ان پہ جو جبر ہو رہا ہے، ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر، ان کی خاموشی کسی بہت بڑے سانحے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو بولنا دیا جائے، 22 کروڑ آزادی بہت بڑی کمیونٹی ہے، وہ صرف یہی نہیں، 22 کروڑ ہماری 22 کروڑ مسلمان آبادی، ادھر دلت دیکھیں، دلت ہندوستان کے 20% ہیں، ٹھیک ہے نا، دلت 20% وہ 20-22 کروڑ ہے، ہاں، وہ ان کی بہت بڑی آبادی۔ ان کی خاتون کو اسی دنوں میں ان کی خاتون کا بھی کیس چل رہا ہے، اس کے شوہر کو مار دیا کہ آپ نے اپنی ذات، اپنی کاسٹ سے ہٹ کے شادی کیوں کر دی، دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر لی، اس نے اس کو قتل کرنے کے بعد بیچاری کو مار مار کے ہسپتال پہنچا دیا، اور اب صرف 1 سال کا ان کا جو جرائم، دلت کے خلاف جو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے ہندوستان میں، 40,000 جرائم ریکارڈ کیے گئے ہیں، جو دلت یہ تو وہ ہے جو ریکارڈ ہوئے، جو ریکارڈ نہیں ہوئے اس سے زیادہ ہیں۔ تو ہندوستان کے پورے معاشرے میں ایک گھٹن ہے، ایک خوف ہے، ایک وحشت ہے، وہاں پہ کوئی کھل کے اپنے حقوق کے لیے نہیں بول سکتا۔ ڈیموکریسی بظاہر کہی جاتی ہے، حالانکہ دلت جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک کاسٹ ہے۔ دیکھیں، جمہوریت، آپ نے جمہوریت کی بات کی اور یہ سارا کچھ، وہ آپ ہندوستان کے 3 حصوں میں اس وقت، ٹھیک ہے نا، آمریت سے بھی بدترین نظام ہے۔ ایک آپ جائیں کشمیر میں انہوں نے صدارتی راج نافذ کر دیا، پہلے گورنر راج تھا۔ صدارتی راج کا مطلب یہ کہ ایک ڈکٹیٹر کو لا کے آپ نے بٹھانا ہے، آپ اس طرف جائے، ناگالینڈ کی طرف جائے، آسام کی طرف جائے، وہاں پہ وہی راج انہوں نے لگا دیے ہوئے۔ تو ان کے 3 جو پٹی ہے، ان کی شمالی پٹی میں بھی اسی طرح کے راج لگائے ہوئے وہاں پہ، تو کون سی جمہوریت ہے بھائی؟ یعنی جلد ٹکڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ۔ ظاہر ہے ایسے سماج جہاں پہ آپ فریڈم آف سپیچ نہ ہو، جس میں آپ آزادی نہیں دیں گے اقلیتوں کو، اقلیتیں بھی ایسے جو اتنی بڑی اقلیتیں ہیں، بہت بڑی ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ اتنے لبرل مسلمان، مطلب آپ دیکھیں احمد آباد، جس طرح ہم نے کہا ان کی شناخت مٹائی جا رہی ہے، تاج محل کے بارے میں بات ہو رہی، بھائی کمپین چل رہی ہے کہ تاج محل کو مندر بنایا جائے، ان کی ذہنی سطح دیکھیں۔ ہمارے پاکستان میں کوئی اس طرح، ہمارا مندر ہمارے ہاں ہے، گردوارے ہمارے ہاں ہیں۔ اسلام آباد ہوا ایک چرچ میں دھماکہ ہوا، چرچ کو جو نقصان ہوا حکومت پاکستان نے ادا کیا، اور اس سے
1000 گنا بہتر بنا کے دیا چرچ. بالکل ایسا لاہور میں دنیا کا سب سے بڑا چرچ بن رہا ہے, دنیا کا سب سے بڑا سلیب جو ہے وہ لاہور میں بن رہی ہے, یوحنا آباد میں. ہمارا ملک ایک اسلام کے نام پہ بنا ملک ہے. ہم اگر اس طرح کا کوئی اقدام کرتے ہیں تو بھی کسی طرح ہم جسٹیفائی کر سکیں گے. اگر ہم مثلا مینار پاکستان کو کہتے ہیں جی مسجد بنا دو, یہاں پہ اسی کو مسجد بنا لیتے ہیں, تو ہم تو جسٹیفائی کر سکیں گے, کیونکہ ہمارا آئین ہے, ہمارا پھر بھی ہمارے ہاں اس مطالبہ کرنے پہ جو ہے پوری دنیا چیخے گی. سب چیخیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے, ایک سیاحتی جگہ کو, بھائی تاج محل کی ایک تاریخ ہے, دنیا کے عجوبوں میں سے ایک ہے, اس کو آپ مندر بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, کمپین چل رہی ہے, ہندو کمپین چلا رہا ہے, اور اسی کے اوپر ووٹ لے لیں گے, الیکشن ہوگی اس کے اوپر. تو ان کی ذہنی سطح دیکھیں ہندوستان میں, جہالت ہے, جہالت نہیں, تعصب ہے. اور مطلب ہندو کی جو بغل میں چھری منہ میں رام رام, اور ان کی اصل جو فطرت ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے ہمسائے میں ایسا کمظرف, کمینہ اور بہت سطحی سوچ رکھنے والا ہمسائے بیٹھا ہوا ہے. عبید الرحمان, آپ کیا کہیں گے؟ یہی اگر اسی ٹاپک کو لے کے ہم آگے چلیں, سہراب الدین ایک قتل کیس تھا, ہم نے دیکھا اس کا فیصلہ آ گیا. وہ ایک بڑے انٹلیکچوئل وہاں پہ مسلمان تھے, ان کو قتل کیا گیا, اور ان کو راہ نے قتل کیا. 22 افسران اس پہ ملوث تھے, سارے ثبوت ان کے خلاف تھے کہ قتل حکومتی ایما پہ کیا گیا, وزیر داخلہ کے کہنے پہ قتل ہوا. لیکن کل ان کے کیس کا فیصلہ آتا ہے, وہ سارے بری ہو جاتے ہیں. یہ جو انڈیا ایک تاثر دے رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, جو امریکہ سے لے کے انڈیا تک ظلم ہو رہا ہے, شام اور عراق سے ظلم ہو رہا ہے, اس کے بارے میں مسلمان جو پوری دنیا میں بستا مسلمان, وہ کب پھٹے گا, اس کا صبر کا پیمانہ کب لبریز ہوگا؟ دیکھیں, انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی سیکولر جمہوریت کہتا ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں سیکولرزم کی بات کریں وہاں پر, وہاں پر اس کی جو حقیقت ہے وہ بہت مختلف ہے. اچھا, عمومی طور پہ اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں جو وہاں کے شہری علاقے ہیں وہاں پہ کچھ حد تک لوگ پڑھے لکھے ہیں اور وہ ان سب چیزوں کو کنڈم کرتے ہیں, وہ ان چیزوں میں نہیں آتے. لیکن عمومی طور پہ جو وہاں کا علاقہ ہے, جو دیہات کا ایریا ہے, وہاں پر یہ بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے. اور یہ صرف آپ اس کو مذہبی ان چیزوں سے ہٹ کے بھی دیکھیں, آپ کو اس کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ پچھلے سال کے اندر جو انڈیا کے اندر فلمیں بنی ہیں, دیکھیں فلمیں زیادہ طور پہ بنائی جاتی ہیں آپ لوگوں کی مائنڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اب وہاں پر کچھ ایسی فلمیں بنی ہیں جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ انڈیا کے دیہاتوں کے اندر واش روم تک استعمال نہیں کر سکتے, پکا واش روم نہیں بنا سکتے. اس طرح کی فلمیں آئی ہیں. پھر خواتین کے حوالے سے آئی ہیں کہ وہاں پر خواتین کو جو ان کی ماہواری کے دوران جو باقاعدہ طور پہ جو پیڈس ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے دیے جاتے, اس کی اویئرنیس کے لیے فلمیں بن رہی ہیں. تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ انڈیا اس وقت ایک کس پتھر کے زمانے میں رہ رہا ہے, یا ابھی کس طرح کی چیزوں کے اوپر ابھی تک پھنسا ہوا ہے. اور یہ اگر آپ مزید آگے جائیے, وہاں کا میڈیا پیش نہیں کرتا, وہاں کے جو 60% انڈیا کی آبادی کے پاس واش روم نہیں ہے, وہاں کی جو دیہات, اچھا وہ بنانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کے خلاف چیزیں نا, ہم گھر کے اندر شوچالے نہیں بنا سکتے, گھر کے اندر باتھ روم نہیں بنا سکتے, ہمیں جو ہے نا صبح کھیتوں کے اندر جانا پڑے گا. وہ انہوں نے اپنے انڈیا میں ریپ کیسز ہیں, ریپ کیسز جو ریکارڈ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, وہ خواتین جو رفع حیات کے لیے جاتی ہیں صبح کے وقت جب کھیتوں میں جاتی ہیں, اس میں وہ سب سے زیادہ ریکارڈ. تو یہ مینٹل لیول ہے. آپ ذرا تصور کریں, آپ ذرا شہری علاقوں کو نکال دیں. عمومی طور پہ جب بھی کسی دنیا کی تصویر پیش کی جاتی ہے, آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو آپ نیو یارک دکھاتے ہیں, آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو نیو دہلی دکھاتے ہیں. لیکن امریکہ میں کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پر لوگ گٹروں کے پائپوں کے اندر رہنے کے اندر مجبور ہیں. تو انڈیا کے اگر آپ ذرا باہر نکلیں اور ان کے ذرا دیہات کے اندر جائیں, نیو دہلی کو اگر آپ تصویر کی غور سے دیکھیں تو اس میں کیا ہے, گندی گند ہے, گائے گائے ہر جگہ میں پھر رہی ہے. اچھا, اس کے بعد یہ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ وہاں کے لوگوں کی مینٹل لیول ہے. انڈیا بری طرح ناکام رہا ہے ان کو ایجوکیٹ کرنے میں اچھے طریقے سے. لیکن اب اگر ہم آ جاتے ہیں شہری علاقوں کی طرف آ جاتے ہیں, تو وہاں پر بھی انڈیا اپنے آپ کو جو سیکولر لبرل اسٹیٹ کہتا ہے, وہاں پر نصیر الدین شاہ صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے ایک لبرل ہونے کے حوالے سے کی ہے کہ ہم ایک لبرل قوم ہے, تو ہمیں اگر ایک مسلمان یا ہم ایک سیکولر قوم ہے, اگر ایک مسلمان گائے ذبح کرتا ہے تو ہم سے کوئی سرکار نہیں ہونا چاہیے. سیکولرزم کیا کہتا ہے کہ مذہب ہر انسان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے, وہ اپنے گھر کے اندر گائے ذبح کرے, وہ اپنے گھر کے اندر کتا ذبح کرے, وہ اپنے گھر کے اندر بکری ذبح کرے, گھوڑا ذبح کرے, اس کا اپنا تعلق ہے, اس کو کرنے دے. تو اگر آپ گائے ذبح کرنے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے تو یہ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ اور اس کے اوپر وہ لوگ پھٹ پڑے ہیں, اور وہ پھر ان کے خلاف ان کی اپنی کتاب کی ایک رونمائی تھی ایک فیسٹیول کے اندر. اس میں آپ نے سہراب الدین کی بات کی, ایک چھوٹا سا نقطہ میں شامل کروں. سہراب الدین بھائی کے ان کے بھائی کو میں نے سنا اس فیصلے کے بعد, ان کے بھائی نے بڑے معنی خیز بات کی. انہوں نے کہا کہ امیتابھ بچن کی فلموں میں ہم سنتے تھے قانون اندھا ہے, لیکن ہم نے دیکھ لیا قانون ہی اندھا نہیں ہے. اس دیش میں جج بھی اندھے ہیں, اس دیش میں CBI بھی اندھی ہے, یہ دیش ہی اندھا ہے, اس دیش کی عوام اندھی ہے, جہاں پہ 13 سال تک ہم عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے لیکن ہمارے بھائی کو انصاف نہیں ملا. ہم مایوس ہو گئے اس عدالتی سسٹم سے.
انڈیا ایک ایسا سیکولر ملک ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انڈیا کے ریاست کے جو لوگوں کا مذہب ہے اس کے خلاف کوئی فیصلہ آ سکے. یہ ایسا سیکولر ملک ہے. یہ ایک طرف خطے میں جو سب سے بڑی جمہوریت ہے اس کی بات ہے, دوسری طرف جو سب سے بڑی ڈکٹیٹرشپ ہے خطے کی, صدیوں سے چلی آ رہی ہے, دہائیوں سے چلی آ رہی ہے, ایران کی طرف بات کرتے ہیں. وہاں آج کل دیکھا ہے سیاسی انتقام کا جو انہوں نے نشانہ مذہبی نام پہ بنا رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اس پر دنیا خاموش ہے. ہیومن رائٹس, انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ خاموش ہیں. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا سلطان آف بشمن جو ہیں ان کو سزائے موت دے دی گئی, اور ان پہ جو ان کا جو الزام ان پہ جو تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ جو حکومتوں میں اور موجودہ حکومتوں میں جو بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا پارسا رسیا تو شام دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں, وہ بزرگ ان کے شامل ہیں, تو ان کو بچا لیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو آگے پھانسی پہ چڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیں ایران تو ایک تو سب سے پہلے پھانسیوں کے حوالے سے تو پورے ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں ایران بدنام ہے, اس کی کوئی نیک نامی نہیں ہے. لیکن ایران ابھی بڑی مینجمنٹ کے ساتھ, بڑی چالاکی کے ساتھ دنیا کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف اپنے ملک کے اندر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. 2 بندوں کو ابھی انہوں نے اسی 1 مہینے کے اندر لٹکا لیا. پہلے اس کو جو سکوں کے 2 ٹن سکے اس بیچارے پہ الزام تھے یا جو بھی تھا, بیچارہ بھی نہیں, وہ بہرحال ایک فرنٹ مین تھا, اس کے پیچھے حکومتی اہلکار تھے, حکومتی لوگ تھے, حکومتی شخصیات تھی, ان کو بٹھایا, مرشد اعلیٰ کو بٹھایا, صدر کے لوگوں کو بٹھا دیا, اور احمدی نژاد کو بٹھا دیا. احمدی نژاد. اس کے بعد ابھی جو جن کو حمید باقری, ان کی ابھی بہت بڑے تاجر تھے یہ, ان کو انہوں نے پھانسی دے دی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 3-4 ان کے مقدمات تھے, ایک تو انہوں نے کرپشن کی, دوسرے انہوں نے رشوت دے دی, بدعنوانی, اس طرح کے یہ کر لیے. لیکن یہ آخری سورس تھا کہ اس کے ذریعے سے عدالت یا جو بھی ادارے ہیں وہ اس کے پیچھے جو مگرمچھ ہیں ان تک پہنچ سکتے تھے, جس میں مرشد کے قریبی لوگ شامل ہیں. پچھلے دنوں ایک مہم چلی تھی ایران کے سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, تو انہوں نے کہا کہ مرشد اعلیٰ اور ٹرمپ اعلیٰ میں یہ ایک بات متفق ہے, دونوں نے اپنے داماد کو نوازا ہوا ہے. بالکل, وہ صدر, ان کے جو صدر روحانی تھے, انہوں نے اپنے داماد کو ایک اعلیٰ عہدہ دے دیا. تو وہ تو وہاں پہ اقربا پروری ہے ہی, لیکن ان کے جو دیکھیں ابھی آپ تھوڑے سے پیچھے کرپشن کی ان کی کہانی پڑھیں کہ 2017 میں ترکی کے لیے ایک وہ گیا, یہاں سے ان کے ٹنوں کے حساب سے انہوں نے کنٹینرز پکڑ لیے جن میں ٹنوں کے حساب سے سامان تھا, جس میں سونا تھا, چاندی تھے, جوہرات تھے. یہ مرشد اعلیٰ کی خصوصی نگرانی میں ترکی میں سے جا رہے تھے یورپ, ٹھیک ہے, غیر قانونی طور پہ. تو یہ ترکی میں پکڑ گئے, اور ترکی نے کیا کر دیا, ان کو اپنے سینٹرل بینک میں ڈال دیا. اچھا. اور انہوں نے اردگان نے شکریہ ادا کیا, انہوں نے کہا کہ چونکہ سامنے تو کوئی نہیں آ رہے تھے کس کے ہیں یہ ہمارے, پکڑے گئے تھے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی طرف سے تھا, ہماری معیشت بڑی بری حال میں تھی, تو اس سے ہماری معیشت کو سہارا مل گیا. تو وہ ان کے سارے جو تھے وہ پکڑے گئے وہاں پہ, اس میں تو ملینز اینڈ ملین ڈالر تھے وہاں پہ. کتنے تھے؟ بڑی اماؤنٹ, مجھے اماؤنٹ فکس اماؤنٹ کا نہیں پتہ, لیکن ملینز میں تھی, ملینز میں اماؤنٹ تھی وہ. اچھا. تو کنگ آف گولڈ تھا, اس کی واحد مظلومین جو تھے اس کی تھوڑی سی دیکھیں, یہ بندہ جو تھا بڑا عجیب تھا. واحد مظلومین یہ 2013 میں پکڑا جاتا ہے. اچھا. 2013 میں جب پکڑا جاتا ہے, بہت شور ہوتا ہے جی, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بہت بڑا, جس طرح کہ ہمارے ہاں شور نہیں ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کو پکڑ لیا جی اس میں پاناما میں, تو اس طرح کے کیس وہاں پہ اس کا بن رہا تھا وہ واحد مظلومین کا. لیکن اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس کے کرپشن میں جو تھے اس وقت کے جو ان کے بینک ہیں, ہمارے اسٹیٹ بینک کی طرح ان کے مرکزی بینک ہے, تہران مرکزی بینک, اس کے جو مینیجر تھے محمود بہیمی, وہ اس میں انوالو تھے. ان کے ہاتھ لمبے تھے حکومت کے ساتھ, بڑی ان کے اس وقت احمدی نژاد کی حکومت تھی. تو یہ 3-4 لوگ اس کرپشن میں شامل تھے, تو اس کو جیل سے چھڑا کے نکال دیا, اس کو بری کر دیا. تب سے اس نے پھر سونے کے سکے تو یہ سارے 2 ٹن ایسے جمع نہیں ہو گئے اس کے پاس, بڑی محنت کی 2013 سے لے کر اب تک. تو لیکن پیچھے جو شخصیات تھی اس کی پھانسی کے ساتھ, وہ سارے کردار جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے حرکت کر رہے تھے, پردے کے پیچھے بیٹھ کے سارا کما رہے تھے, وہ تو بچ گئے, یہ چلا گیا. یعنی وہاں پہ بھی جو ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں جی ایران دیکھیں جی یہ ہوگا جی وہ ہوگا جی, کرپشن کوئی نہیں ہے, زیرو کرپشن ہے, اتنی پابندیوں کے باوجود ایران چل رہا ہے. سوشل میڈیا پہ پاکستان میں کمپین چل رہی ہوتی ہے, اتنی پابندیوں کے باوجود پھر بھی ایران کی اکانومی مضبوط ہے, لیکن وہاں پہ جی ہم دیکھتے ہیں جی کرپشن نہیں ہے اس لیے, لیکن وہاں پہ بھی کرپشن عروج پہ ہے. عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, دھرنے ہیں, احتجاج ہے, بھوک ہے, غربت ہے, رقصاں ہے, وہاں پہ بھی بھوک افلاس. ہر چوک پہ جا کے دیکھیں, بجلی کے بل وہاں پہ لوگوں کو زیادہ پیسے نہیں ہیں, کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, بچوں کے اسکول فیس کے پیسے نہیں ہیں, میڈیکلز نہیں ہیں, جان بچانے والی ادویات جو اسپتالوں میں موجود نہیں ہیں,
سیکورٹی کے نام پہ کچھ نہیں ہے، اقربا پروری ہے، پھر وہاں پہ ریسزم ہے، جو سنی مسلمان ہیں جو 30 لاکھ 32 لاکھ کی آبادی ہے انہیں بڑے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں اپنے علاقوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے اس ایران ہی کی باتیں ہیں جو ایران پوری دنیا میں اس وقت امن کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہے. کبھی وہ شام میں پنگے لیتا ہے، کبھی عراق میں لیتا ہے، کبھی لیبیا میں لیتا ہے، کبھی بحرین میں لیتا ہے، کبھی سعودی عربیہ کو تنگ کرتا ہے، کبھی وہ بلوچستان میں ہمیں تنگ کرتا ہے، کبھی وہ افغانستان میں اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اسے سوڈان سے وہ منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہاں سے بے دخل کیا جاتا ہے. تو یہ ایران کا جو ایک چہرہ پاکستان میں اسپیشلی نوجوانوں کو دکھایا جاتا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت چہرہ بنا کے دکھایا جاتا ہے. حالانکہ ایران ایسا نہیں ہے، بڑا ہی بھیانک چہرہ اس کا. جیسے دور سے چاند کو خوبصورت دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر سائنسدان جو کہتے ہیں پاس جائیں تو چاند کی وہ سرزمین جو ہے گدلی ہے، مٹی ہے، دھول ہے، بے رونق ہے، نہ زندگی ہے وہاں پہ، نہ سانس ہے، نہ آکسیجن ہے، نہ کوئی درخت ہے. اسی طرح یہی مثال آج کل میں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو دوں گا کہ جو دکھایا جا رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے. وہاں بھوک ہے، وہاں پہ ظلم و ستم ہے، وہاں پہ زیادتی ہے. وہاں کے جو لیڈران ہیں وہ یقین کریں کہ وہ کرپٹ ہیں. وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی صدارت اور اپنی منصب کو بچانے کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں اور بے دریغ کرتے ہیں. وہ ان سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے اس وقت جو دنیا میں حکمران موجود ہیں. پاکستان کے حوالے سے مثبت خبریں ہمیں کہا گیا ہے کہ مثبت خبریں پیش کریں. پاکستان کے وزیر اعظم نے، آپ کے دوست جو ہیں جناب عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں بناؤں گا. وہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں سے کبھی بھینسیں، گائیں، کٹے اور بچے نکلتے تھے، اب وہاں سے پڑھے لکھے نوجوان نکلیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا فیصلہ ہے. وہاں یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، تعلیمی ادارے ہونے چاہیے جتنے زیادہ نہیں، یہ تو ایک علامتی ہو گیا نا، وہ تو پورے پاکستان میں بننے چاہیے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن یہ ایک وزیر اعظم کی طرف سے اظہار تھا کہ ہم کتنی شد و مد سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم تعلیم حاصل کرے. دیکھیں جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے تعلیم کے حوالے سے اچھی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اوورآل اگر ہم تعلیمی معیار کے اوپر بات کریں تو پاکستان کا تعلیمی معیار جو ہے وہ بہت گر رہا ہے دن بدن. اگر آپ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کی رینکنگ چیک کریں تو وہاں پر یونیورسٹیز کی رینکنگ نہیں ہے. تو اوورآل ہے کیا اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں صاحب کا ایک اس فیلڈ میں بہتری کر گئے ہیں. گزشتہ ایک سال کے اندر پاکستانی یونیورسٹی کی رینکنگ اوپر گئی ہے. وہ اس کے اندر صرف ایشیا کے اندر جو ہے پچھلے سال جو ہے وہ نسٹ یونیورسٹی کا نام آیا تھا، باقی کسی یونیورسٹی کا کوئی عالمی رینکنگ کے اندر کوئی نام نہیں ہے. اوورآل اگر عمران خان صاحب اس کو یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اچھا اقدام میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے خد و خال کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت پاکستانی قوم کی اگر ہم بات کریں، جو وقت کی نزاکت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس دوران ہمیں مزید یونیورسٹیوں کی ضرورت اس طرح کی نہیں ہے. ہمیں اوپن یونیورسٹیز کی ضرورت ہے جہاں پر لوگ کو آپ ہنر مند بنائیں، ان کو آپ ٹیکنیکلی طور کے ان کو آپ ایجوکیٹ کریں. اب اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا کے اندر عام طور پر لوگوں کا تاثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہاں کی لیبر بہت سستی ہے. حالانکہ وہاں کی لیبر سستی نہیں ہے، وہاں کی لیبر ویل ایجوکیٹڈ ہے، جو ماڈرن گیجٹس کو استعمال کر کے چیزوں کو کم وقت کے اندر بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کاسٹ سستی مل جاتی ہے. فلپائن کو بھی گلف میں یہی فائدہ ہے کہ ان کی جو لیبر ہے پڑھی لکھی ہے. آپ یونیورسٹیز کے اندر، ہماری یونیورسٹیز کتنے گریجویٹ ہر سال کی بنیاد پر کر رہی ہے، اور ان گریجویٹ کی اگر آپ پروڈکٹیوٹی کو دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی مینشن نہیں ہے. آپ کو ایک اورینج ٹرین بنانی ہے تو آپ کو چائنا سے انجینئر لانے پڑتے ہیں، لاہور کے اندر ایک مال بنتا ہے آپ کو فرانس کے انجینئر لانے پڑتے ہیں. تو یونیورسٹیز کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر بھی زیادہ غور کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے اس وقت پاکستان کو ایسے اوپن تعلیمی ادارے چاہیے جہاں پر آپ لوگوں کو جو ماڈرن گیجٹس ہیں، ماڈرن ٹیکنیکل اوپن ٹیکنیکل ڈپلومے کروائیں. اور جو ہمارا نوجوان عام طور پہ ویسے پھر رہا ہے جس کے پاس کوئی روزگار نہیں، کیونکہ آگے بہت بڑی انویسٹمنٹس آ رہی ہے، چائنا کی آپ بات کرتے ہیں پوری آ رہی ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ مواقع ہوں گے. تو اگر آپ کی لیبر ایجوکیٹ نہیں ہوگی، وہ ماڈرن گیجٹ کو استعمال نہیں کر سکے گی، تو آپ کے مسائل کو مسئلہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ پھر چائنا سے لوگ آئیں گے، وہ آ کے یہاں پر کام کریں گے، انڈیا سے لوگ آئیں گے. اس کو بھی کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا یونیورسٹی ہونی چاہیے، لیکن آپ وقت کے آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے اس کو بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے بخار کی دوائی کی، آپ اس کو کینسر کی دوائی دے رہے ہیں، کتنی مہنگی ہے، ضرورت نہیں نا. آپ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے آپ اس کے اوپر آئیں. ہماری جو آبادی ہے، نہیں دیکھیں ہماری 40 سے 50% نوجوان آبادی جو ہے وہ بے ہنر مند بھیڑ رہی ہے. ان کو آپ ہنر مند بنائیں. آپ پاکستان میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں زیادہ. ہاں، آپ نے تعلیمی ادارہ کھولنا ہے نا، آپ اس کی طرف آئیں. آپ ایک طرف سے اسمبلیاں جا رہی ہیں، دوسری طرف سے وہاں کام جا رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ میں اس کو اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. عبید صاحب نے چونکہ اس کی یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی، میں ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں اس فیصلے کو. وزیر اعظم ہاؤس کو تعلیمی ادارہ بنانے کے اس فیصلے کو میں ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں. جہاں صاحب یہاں سے انگریز چلے گئے تو ہمارے ہاں جو جس طرح کی اشرافیہ چھوڑ کے گئے تھے، اس نے 70 سالوں میں ہمیں یہ ذہن دیا کہ غریب آدمی لیڈر نہیں بن سکتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی، لیڈر نہیں بننے کی بنیادی جو ایک وجہ تھی وہ یہ تھی کہ غریب آدمی یہ دیکھتا تھا کہ یار وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کا لیڈر جو ہے
وہ ٹھیک ہے نا ایکڑز اینڈ ایکڑز ٹھیک ہے نا وہ ریونڈ کو دیکھتا تھا, اس طرح کے محلات کو دیکھتا, وزیر اعظم اس کو صدر اس کو, وہ ذہنی طور پہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتی ہے, چمن مدی دور پہ. تو ہم تو نرگس جو ہے نا ہماری ناچتی رہی نچاتے رہے, لیکن ہمارے ہاں لیڈر نہیں پیدا ہوا. ہم ہمیشہ جو ہے مجبور کیوں ہو گئے زرداری جیسے بندوں کو آگے کرنے میں, نواز شریف جیسے آگے کرنے میں, کہ عام آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے وہ لیڈر بنے. تو عمران خان نے ایک پیغام یہ دیا اس کے ذریعے کہ عام آدمی جو ہے وہ جھونپڑی میں رہ کر بھی لیڈر بن سکتا ہے. لیڈر کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا محل اتنا بڑا ہو, وہ شاہی محل میں رہے. وہ انگریز کی جو سوچ تھی یہاں پہ عمران خان صاحب کے کتنے جھونپڑی والے ہیں مجھے بتا دیں. اشرافیہ کی جاگیریں جو تھی وہ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے حکومت کے اندر جب آپ آتے ہیں ٹھیک ہے نا, سادگی آپ کی ہوتی ہے, اور وہ یہ آپ کو احساس دے رہا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ٹیکس کے پیسے پہ آپ کے اس پہ ہم عیاشی نہیں کر رہے. اتنے بڑے محلات تھے, 500 لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے ٹھیک ہے نا, وہاں اتنے پولیس تھے, اتنے پہرے تھے. یار اس غریب ملک کا جس میں جو ہے نا بندے کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں, فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو دیکھیں فردوس صاحب بہت اچھا دیکھیں, فردوس صاحب نے بہت اچھا نظریہ, میرا کمنٹ ایک منٹ کا کمنٹ لازمی اس کے اوپر لے لیں. فردوس صاحب نے بہت اچھا اس کو مثبت حوالے سے پیش کیا, میں ان کی تائید کرتا ہوں. لیکن دیکھیں سچویشن کیا ہے, آپ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں, آپ یونیورسٹی بنائیں, آپ کا پورا اسلام آباد پڑا ہوا ہے, آپ ایک اچھی بڑی یونیورسٹی بنائیں جہاں پر پوری دنیا سے لوگ آئے, انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی بنائیں جہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آئیں. آپ کو اوور آل آگے فیوچر کے اندر ان عمارتوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے جب انٹرنیشنل کانفرنسز ہوگی, جب انٹرنیشنل لوگ آئیں گے, اتنی بڑی دنیا کی سرمایہ کاری, اتنی بڑی دنیا کی سرمایہ کاری آنے والی ہے, اتنے بڑے دنیا کے لیڈر آنے والے ہیں, آپ ان کو کتنے سڑک پہ بٹھائیں گے. بہت مختصر ہے جو دکھایا گیا وزیر اعظم ہاؤس کے بارے میں, جو ہوا جناب عمران خان صاحب نے بنایا ہوا تھا ویسا ہے نہیں بیسیکلی وزیر اعظم ہاؤس, بہت مختصر سا ہے وزیر اعظم ہاؤس ہمارا. آگے ہم چلتے ہیں. ہمارے درینہ دوست سعودی عربیہ کی طرف سے جذبہ خیرسگالی کے تحت ایک بہت بڑا کام کیا گیا. وہ جنید خان جو ایک سعودی عرب میں اسپتال میں تھا, بیچارہ خود بھی بیمار تھا, اس ایکسیڈنٹ کے اس کے بعد وہ خود بھی اسپتال میں ہی رہا. اس سعودی حکومت نے اس کے پیمنٹ کی, اور اس کی ایک تصویر بڑی دردناک جب اپنی ماں سے بات کر رہا ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جنید خان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جنید خان تو ایک تصویر آئی سامنے, بہت سارے جنید خان ایسے ہیں جن کے حوالے سے سعودی عرب نے بہت تعاون بھی کیا اور بہت اچھا. تو میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے جنید خان 3 سال پہلے یہاں پہ ان کی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا, واقعہ اس طرح تھا, اور اس میں جو ہے ان کی گاڑی کی ٹکر سے 2 ہندوستانی ایک پاکستانی جو ہے وہ جان بحق ہو گئے. تو یہاں پہ پاکستانی کی خوبصورتی پھر سامنے آتی ہے, پاکستانی کے ورثاء نے معاف کر دیا, تو انڈین نے کہا نہیں جی ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال ان کا رائٹ تھا, انہوں نے معاف نہیں کیا. تو 6 لاکھ ریال اس کے جو ہے نا دیت دینی پڑتی تھی. اب بیچارہ وہ مزدور آدمی تھا, یہاں کے کہاں سے دے دیتا, خود بھی بیمار تھا, خود بھی بیمار, اس کا علاج چل رہا ہے. تو سعودی گورنمنٹ نے ایک تو یہ کیا کہ اس دوران میں انڈین کے ساتھ وہ ڈیل ہوتی رہی کہ دیت کی رقم بھائی پہلے بہت زیادہ تھی, پھر انہوں نے جو جنید خان کی طرف سے سعودی گورنمنٹ نے وہ 6 لاکھ ریال بھی ادا کر دیے, اور ساتھ میں اس ہاسپٹل میں جنید خان کے لیے, اس ہاسپٹل نے جہاں پہ علاج چل رہا تھا, بہت بڑی پارٹی تھی, اور باہر سے لوگوں نے, سعودیز نے آگے وہاں پہ پھول گلدستے یہ ساری چیز پیش کی. اس سے ایک تو یہ کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو رشتے ہیں عوام کی سطح پہ, حکومت کی سطح پہ, یہ بہت دفعہ منفی چیزیں ہمارے ہاں سامنے لائی جاتی, اس طرح کی چیزیں نہیں لائی جاتی. اس سے پہلے اگر آپ جا کے گوگل کریں, چیک کریں, یوٹیوب میں دیکھیں, ایک اور پاکستانی جی اس نے جو ہے اسی طرح کا کوئی واقعہ کر لیا تھا, اس کی طرف سے بھی دیت جو ہے یہاں کے کسی شہری نے ادا کی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملیں گے. تو مثبت چیزیں ایسی ہیں, ہمارے دوستوں کے حوالے سے ہمیں مثبت چیزیں آگے لے کے آنی چاہیے. چلیں جی, آج کل پاکستان کے لیے بہت ساری مثبت خبریں آ رہی ہیں, ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں, عبید صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن نائجیریا میں اس معاملے میں کریڈٹ دینا چاہتا تھا, عمران خان صاحب آپ نے میری رائے نہیں لی. نائجیرین گورنمنٹ نے ایک پاکستانی سائنسدان کے نام سے اپنے ایک ادارے کا نام منسوب کیا ہے. یہ آج کی خبر ہماری رہ گئی کیونکہ ہمارا وقت بڑا ختم ہو چکا ہے, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس پہ ہم مزید بات کریں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ, بڑی ڈیٹیل آپ نے بات کیا یہ موضوعات پہ, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھگز آف پاکستان کی جو سیریز پاکستان میں چل رہی ہے وہ آپ کہاں جاتی ہے. صبح نواز شریف صاحب کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے, کیا انہیں سزا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. پہلے زرداری صاحب جو ریس لگی ہوئی ہے پاکستان میں, جیل میں زرداری صاحب جاتے ہیں یا نواز شریف صاحب جاتے ہیں, یا دونوں بھائی باہر رہ کے ٹھگز آف پاکستان کی جو شوٹنگ ہے اس میں حصہ لیتے ہیں. اور زرداری صاحب کے جو فلیٹس نکلے ہیں ان کا کیا بنے گا, اور امارات سے ملنے والی امداد, اور سعودی عربیہ سے ملنے والی, جاپان سے چائنا سے اور ملیشیا سے ملنے والے پیسے حکومت پاکستان کس طرف خرچ کرتی ہے, کیا ہمیں اس کے بعد بھی IMF کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں, اور ہندوستان میں بڑھتے ہوئے مسلمانوں پہ مظالم, کیا مسلمانوں کو وہاں پہ کسی بڑی بغاوت پہ اکسانے کے لیے کافی ہیں, یا مزید
انہیں مار کھانی پڑے گی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی ڈیبیٹ آف دا ویک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک جہاں زیب مناز، فردوس جمال اور عبید الرحمن شفیع صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔